السلام علیکم. تو پیارے بچوں، سبھی ننھے منھے بچوں کہ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. تو آج آپ کی باجی آپ کے لائی ایک بہت اچھی سٹوری، تو جس کا نام ہے سانپ. تو بچوں، آپ نے سانپ کا نام سن کے ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، بلکہ وہ ایک بہت اچھی سٹوری، وہ بہت امیزنگ سٹوری ہے. تو آپ سنیں گے تو واقعی حیران ہو جائیں گے. تو چلیے سنتے ہیں. پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی اور رسول تھے. رسول اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہو. تو آپ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے. آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن قامت تھا. مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے. اس وقت کے فرعون نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور خود کو خدا قرار دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی اللہ کے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی. آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں رہتے تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کا سارا خاندان مصر میں تھا. ایک روز آپ علیہ السلام بیوی بچوں کو ساتھ لے کر مدین سے مصر روانہ ہوئے. چلتے چلتے رات ہو گئی. سخت سردی پڑ رہی تھی. آپ علیہ السلام نے ایک جگہ قیام کا فیصلہ کیا اور سردی سے بچنے کے لیے آگ جلانا چاہی، مگر سردی اتنی شدید تھی کہ آگ جلانے والے پتھر چمکانے نے کام نہ کیا. آپ علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے کیا کیا جائے کہ اچانک نظر وادی میں دور چمکتے ہوئے ایک شعلے پر پڑی. آپ علیہ السلام اس کی سمت چل پڑے اور قریب پہنچتے تھے کہ آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس وادی میں کھڑا ہے. اور سن، میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے. جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. بس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری لاٹھی ہے. بکریاں چراتے وقت میں اس پر سہارا لیا کرتا ہوں. اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور اس کے علاوہ کئی کام کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، لاٹھی کو زمین پر ڈال دے. آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا. لاٹھی کا زمین پر گرنا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گئے اور ادھر ادھر رینگنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور پیٹھ موڑ کر بھاگتے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، خوف نہ دکھاؤ، اسے پکڑ لو. ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے. یعنی اگر تم اس اژدہے کو، اس سانپ کو پکڑ لو گے تو ہم اسے واپس اسٹک بنا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک سرے سے 2 شاخیں تھی. وہی 2 شاخیں اژدہا کا منہ نظر آ رہا تھا. آپ علیہ السلام پر پریشان تھے اور اسے پکڑتے ہوئے گھبرا رہے تھے. تاہم اللہ تعالیٰ کی قربت نے انہیں مطمئن اور بے خوف کر دیا اور آپ علیہ السلام نے اژدہا کے منہ پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا. ہاتھ میں آتے ہی وہ اژدہا دوبارہ لاٹھی بن گئی. اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ، اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے نکالو، لگاؤ. دیکھو کہ وہ ہر مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا. آپ علیہ السلام نے حکم کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آپ علیہ السلام نے ہاتھ چمکتا ہوا پایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، ہماری جانب سے یہ تمہاری نبوت اور رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں. یہ تمہارے پیغام، صداقت اور دلائل کی زبردست تائید کریں گے. اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہوا، بلا شبہ فرعون اور اس کے ساتھی نافرمان ہیں.
انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، غرور اور تکبر کو انتہا کو چھو رہا ہے، اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ جاؤ اور ان کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، وہاں سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں فرعون کے پاس جا کر اسے توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی بس ایک ذات پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ مگر فرعون تو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا اور اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتا اور دوسروں سے منواتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، قید میں ڈال دینے کی دھمکی دی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دوست دھمکی میں نہ آئے اور فرعون نے کہا، اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اژدہا بن گئی، جو اتنا بڑا سانپ بن گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ روشن ستارے کی طرح چمکنے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بلا شبہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور شاید اس کا مقصد اپنے جادوؤں کے زور پر ہمیں ہمارے ملک سے نکال دینا ہے، لہٰذا جادو کا مقابلہ جادو سے کرنا چاہیے۔ پھر فرعون نے کہا، موسیٰ ہم سمجھ گئے ہیں کہ تو ہمیں اس ہیلے سے مصر سے نکال دینا چاہتا ہے، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب ہم بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے تجھے شکست دلائیں گے۔ مقابلے کا ایک دن مقررہ ہو گیا۔ یہ مصریوں کی عیدوں میں سے سب سے بڑا دن یوم جشن تھا۔ فرعون بڑے تکبر سے تخت پر بیٹھا، لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ ایک طرف ماہر جادوگروں کا گروہ تھا جو دور دور سے بلوائے گئے تھے، اور دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ فرعون بہت خوش تھا اور اپنے جادوگروں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، اسے ان کی کامیابی کا یقین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ذکر اور اس کے دین کی تبلیغ سے گفتگو کا آغاز کیا۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا، موسیٰ یہ باتیں چھوڑو اور بتاؤ پہل ہم کریں یا تم کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر ڈال دی جو سانپ اور اژدہے بن گئی، یعنی اتنے زیادہ سانپ اور موٹے موٹے اژدہے رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان سے ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا، موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے فوراً لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ بہت بڑا سانپ بن گئے جو جادوگروں کے تمام سانپوں اور اژدہوں کو نگل گیا، یعنی کھا گیا۔ جادوگروں نے یہ معجزہ دیکھا تو فوراً حقیقت کو سمجھ گئے اور بڑے میدان میں قرار کر لیا، موسیٰ کا یہ عمل جادو نہیں، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ پھر وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو پیارے بچوں، حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے ارکان سلطنت کو سخت شکست اٹھانا پڑی، وہ برسر عام ذلیل و رسوا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور وہ کامیاب و کامران رہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، اور پیارے بچوں آپ کو بھی ہر بات میں سچ بولنا چاہیے، کیونکہ سچ جو بولتا ہے وہی جیتتا ہے، اور جو جیتنا چاہتا ہو ہر کام میں اسے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اور جھوٹ کے حصے میں رسوائی اور ذلت میں شکست آتی ہے۔ اور پیارے بچوں، اگر آپ کسی سے جھوٹ بولیں گے تو اس میں آپ کے لیے ذلت ہے اور آپ کے لیے رسوائی ہے، یعنی آپ کو اس سے فائدہ نہیں نقصان ہوگا۔ تو ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید کرتے ہیں اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں اور جھوٹ سے منع کرتے ہیں۔
اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، یعنی ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں